اچھا جی وہ میرا یہ یوں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، تعاون کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ عیادت، بیمار پرسی، ٹھیک ہے آ گیا نہیں آیا، بیمار تھا پتہ ہی نہیں، آپ نے چھٹی کیوں کی؟ جی میری طبیعت خراب تھی، اب کیا حال ہے؟ دوائی کھائی تھی، آج تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ عیادت، ظاہر ہے گھر جا کے عیادت کرنا وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے استاد کے لیے، ہر طالب علم کے ساتھ گھر جانا، اور وہ نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی نقصان دہ ہو جاتا ہے، جانبداری شروع ہو جاتی۔ ہاں زیادہ بیمار ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، پھر آپ چلے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس طرح کسی خاص طالب علم کے ہاں جانا عیادت کے لیے، گھر میں رابطے رکھنا، یہ بسا اوقات بڑی پیچیدگیوں کا باعث ہو جاتا ہے۔ مساوات، برابری، مساوات کا معنی جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، مساوات۔ یہ رویہ بھی بڑا اہم اگلا مرحلہ، خود وقت کی قدر کرنا، طلباء کے وقت کو ضائع نہ کرنا، خود وقت کی قدر کرنا، وقت پہ آنا، وقت پہ جانا، پڑھاتے ہوئے بھی طلباء کو محسوس ہو کہ یہ ہمارا ٹائم ضائع نہیں کر رہا۔ میں بساوت یونیورسٹیز کے اندر، اداروں کے اندر طلباء کو بس لگا دیا کاموں میں، خود پیپر مارک کر رہے ہیں، کلاس روم کے اندر ٹائم طلباء سمجھ رہے ہیں، یا ان کو لطیفے بازی میں لگا دینا، یا ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یا سیاست پہ باتیں کر دیں، سیاست پہ شروع ہو گئے یا فلاں پہ شروع ہو گئے، طالب علم سمجھتا ہے یہ استاد میرا وقت ضائع کر رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے جامعہ شفیہ میں بڑے اساتذہ پر یہ باقاعدہ پابندی ہے کہ وہ سیاست پر بات نہیں کریں گے، اور خواہ مخواہ کے ملفوظات نہیں سنائیں گے۔ ملفوظات سنانا اچھی بات ہے، بزرگوں کی بات ہے، لیکن سبق ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں، غیر متعلقہ باتیں اس کے اندر نہ ہوں۔ نمبر 19، جسمانی صحت کا خیال رکھنا۔ اب اختتام کی طرف میں جا رہا ہوں مدرس کی ذمہ داریوں میں۔ جسمانی صحت کا خیال رکھنا یہ مدرس کی ذمہ داری ہے۔ ابھی دیکھیے میرا گلا تھوڑا سا خراش ہوئی اور ساتھ ہی آواز بیٹھنی شروع ہو گئی۔ اب یہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہا، اکثر کھانسی لگی ہوئی ہے، اکثر گلا بیٹھا ہوا ہے، کبھی بخار ہو رہا ہے، کبھی چھٹی، کبھی فلاں کبھی فلاں۔ شروع میں ہوتا ہے، ایک آدھ چھٹی کر لیں، بیمار ہو گئے، سارے ساتھی بھی پوچھتے ہیں، پرنسپل بھی پوچھتا ہے، ذمہ دار بھی پوچھتا ہے، جی سنا بیمار ہو گئے تھے، کیا حال ہے؟ آپ کے لیے دعائیں ہیں ڈھیروں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن آئے دن چھٹی کی درخواستیں، آئے دن بیمار، آئے دن فلاں، تو آخر کار کچھ عرصے کے بعد زبان پہ آ جاتا ہے یہ بندہ کام کا نہیں ہے، آ جاتا ہے، منتظمین کی زبان پر یہ بات آ جاتی ہے، بندہ کام کا نہیں، بیمار ہی رہتا ہے اکثر۔ تو مدرس کی ذمہ داری کہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھے۔ شروع میں جب میں مدرس تھا تو میرا گلا بہت بیٹھ جاتا تھا، ظاہر ہے سارا دن بولنا بیٹھ جاتا تھا گلا، اور کئی دفعہ ہوتا تھا کہ پورا سبق میں لکھ کر، بلیک بورڈ ہوتا تھا، وائٹ بورڈ نہیں ہوتا تھا، تو بلیک بورڈ پہ لکھا کر سمجھاتا تھا، بیٹھا رہتا۔ پھر ENT سرجن تھے ایک عزیز، ان سے علاج چلتا رہا، انہوں نے وجہ بھی معلوم کر لی کہ کیا وجہ ہے، کیوں ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا اس عنوان کے تحت۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو گلا ہے نا، یہ آپ کا آلہ روزگار ہے، اس کا خیال رکھا کریں۔ بڑا عجیب جملہ ہے، یہ آپ کا جو گلا ہے یہ آپ کا آلہ روزگار ہے۔ پھر مجھے سمجھایا کہ جس طرح ایک ترکھان ہوتا ہے نا، وہ اپنی آری اور اپنا تیشہ بڑا تیز رکھتا ہے نا، ہر وقت تیار رکھتا ہے، کام جو کرنا ہے اس کا کام ہی وہی ہے۔ تو ہر بندہ جس فیلڈ میں ہوتا ہے تو اپنے ہتھیار، اپنے اوزار بڑے ایکٹیو رکھتا ہے نا، تو آپ نے اپنے گلے کو بھی دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ان چند چیزیں مجھے بتائیں، دوائیاں نہیں زیادہ، بس چند چیزیں بتائیں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت۔ نمبر 20، اپنی روحانی صحت کا خیال رکھنا۔ یہ دونوں دیکھیے گا بڑے غور سے۔ نمبر 19 تھا جسمانی صحت کا خیال رکھنا، اور نمبر 20 ہے روحانی صحت کا خیال رکھنا۔ یعنی جسمانی صحت کا خیال کیا؟ جسمانی بیماریاں اس کے اندر نہ ہو، جیسے میں نے بھی بتایا، آئے دن بخار رہتا ہے، آئے دن فلاں ہوتا ہے، آئے دن فلاں ہوتا ہے۔ نہیں، آپ اپنے جسم کو، مدرس کی ذمہ داری تاکہ ناغے نہ ہوں، طلباء کا حرج نہ ہو۔ نمبر 20، روحانی صحت کا خیال رکھنا، یعنی جو روحانی بیماریاں وہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ روحانی بیماریاں، غصہ روحانی بیماری ہے، ایک استاد کے لیے بہت نقصان دہ ہے، منتظم کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے۔
کیونکہ پھر وہ منتظم نہیں رہتا، پھر وہ منتقم ہو جاتا ہے پھر وہ منتظم نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ منتقم ہو جاتا ہے۔ تو انتقامی مزاج یہ بھی روحانی بیماری ہے۔ بدلہ لینا چھوڑوں گا نہیں اس کو نہیں، ایسا نہیں، یہ ایک مدرس کا، ایک منتظم کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ چھوڑوں گا نہیں، انتقام لے کے چھوڑو، بدلہ لے کے چھوڑو نا۔ تو روحانی بیماری، حسد، جیلسی، یہ جتنی لیگ پولنگ ہوتی ہے نا ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، اس کے پیچھے ساری لیگ حسد ہوتا ہے۔ لیگ پولنگ، ٹانگ کھینچنا، اگلے کی ٹانگ کھینچو۔ آج کل اس کی ہڈی بڑی چڑھی ہوئی، سارے اس کو اچھا سمجھتے ہیں، ذرا جا کے پرنسپل کے سامنے اس کو، بڑے کے سامنے اس کو جا کے ذلیل کرو تاکہ تھوڑے سے ڈاؤن ہو جائے ذرا۔ لیگ پولنگ، ٹانگ کھینچنا، بیماری پیچھے، روحانی بیمار ہے بیچارہ یہ۔ تو حسد نہ ہو، حب جا، حب مال، حب جا سیٹ کے پیچھے، بس سیٹ مل جائے مجھے، عہدہ مل جائے، بس پیچھے بھاگ رہے ہیں، کام نہیں کرنا۔ حب جا میں مبتلا، حب مال میں مبتلا، کیسے پیسہ آتا ہے، حرام ہے حلال ہے کیا پرواہ نہیں۔ حب مال کی بیماری اس کے اندر موجود ہے، ریاکاری کی، دکھاوے کی بیماری موجود ہے، تکبر کی بیماری موجود، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو ذلیل سمجھنا، اور اس کو تو کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ دوسرے استادوں کے بارے میں اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں بیکار آدمی ہے، اس کو استاد کس نے بنایا؟ نہیں، روحانی صحت کا خیال رکھنا، روحانی بیماریاں نہ ہوں اس کے اندر۔ نمبر 21، اپنی اور طلباء کی تحریر اور تقریر کو بہتر بنانا، ایک مدرس کی ذمہ داری۔ اپنے بیان کو، انداز بیان کو بہتر سے بہتر بنائیں، اپنی تحریر کو۔ بہت سارے میرے اساتذہ ایسے ہیں جو وائٹ بورڈ پر، آج کل وائٹ بورڈ ہے، پہلے تختہ سیاہ تھا، نہیں لکھتے، بہت بچتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی اپنی لکھائی اچھی نہیں ہے۔ بہت عجیب بات بتا رہا ہوں۔ تحریر کو بہتر بنانے کی کوشش ہو، تقریر کو بہتر بنانے کی کوشش ہو، طلباء کے اوپر بھی اس پر خوب محنت ہو۔ نمبر 22، بہت اہم پوائنٹ ہے، میں نے بہت سارے اپنے مدرس ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ یہ نمبر 22 ان کے اندر نہیں ہوتا نا۔ قابل ہوتے ہیں، بڑے ماہر ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، طلباء میں مقبول ہوتے ہیں، لیکن اس بیماری کی وجہ سے وہ، اور اس خوبی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ادارے کے اندر کسی کام کے نہیں رہتے، اور وہ ہے ساتھی مدرسین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے کولیگ کے ساتھ اچھا سلوک۔ بہت میں نے تباہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اچھے مدرسین تباہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اس خوبی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس سے لڑ، اس سے لڑ، اس سے لڑ، اس سے ادھار لے، اس سے مال کھا، اس سے فلاں کر، اس کی بس وہ میں جو عرض کرنا تھا عرض کر دیا۔ ساتھی مدرسین سے حسن سلوک، یہ ایک مدرس کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ نہ کر رہا ہو، اس سے لڑ، اس سے لڑ، اس سے لڑ، کنٹرول کیجیے، کنٹرول کیجیے۔ اس ادارے کو بچانے کے لیے منتظمین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو مدرسین کے اندر پیدا کریں۔ میری بات مکمل ہو گئی۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو چند منٹ کے لیے، میرا خیال ہے